مسئلہ یہ ہے کہ نمازیوں کے سامنے گزرنے کی بات انہوں نے کہا کہ لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کے سامنے سے لوگ گزرتے رہتے ہیں، یہ بھی منع شریعت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان 40 دن یا 40 مہینہ اس میں یوم اور مہینے کا ذکر نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ ایمان کہ کسی نمازی کے سامنے گزرنے سے انسان اتنا کھڑا رہے، انتظار کر لے۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ ان کو شک ہوگا کہ ہمارے نبی نے 40 دن کہا، 40 مہینہ، یہ جو 40 دن کہا یا مہینہ کہا، کیا کہا ہمارے نبی نے، مجھے اس کے بارے میں شک ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں تو اگر 40 دن ہی مان لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کھڑا رہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ کسی جو ہے نمازی کے سامنے سے گزرے۔ جی، اسی لیے اگر انسان سنت پڑھتا ہے تو اس کو سامنے ستون رکھنا چاہیے یا سترہ رکھنا چاہیے۔ امام ہوتا ہے، سب کا سترہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا نفل یا سنت پڑھتے ہیں تو انسان کو چاہیے کسی ستون کے سامنے یا آگے کی صف میں ایسی جگہ ہو کہ اس کے سامنے سے اگر انسان گزرے تو سترہ اس کے سامنے ہو، اس کے سامنے سے اگر گزرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سترہ کے سامنے سے۔ تو نمازی کے سامنے سے گزرنا بھی کیا ہے، منع ہے۔ اور سامنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی جہاں سجدہ کرتا ہے اس کے آگے سے، اگر آپ دو صف آگے سے گزرتے ہیں تو وہ ممانعت نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ادھر پیچھے پڑھتے ہیں اور آپ کے درمیان اور آگے جو ہے 2-3 صف ہے مان لیجیے، تو آپ کے سامنے سے 2 صف چھوڑ کر کے اگر آدمی گزرتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ کہاں منع کیا گیا ہے کہ آدمی جب جو سجدہ کرتا ہے اس کے درمیان سے گزرنا، یہ منع کیا گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کیا کرے، وہ اسے قتال کرے، ہاتھ بڑھا کر کے اس کو روکے۔ اور ظاہر بات ہے ہمارا ہاتھ جہاں تک جا سکتا ہے وہیں تک ہم کو منع کیا گیا، اس کے آگے سے اگر ہم جاتے ہیں تو شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے، یعنی 2 صف اور آگے سے آپ نکل جائیں تو حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک انسان کا ہاتھ پہنچتا ہے اس کے درمیان سے گزرنا ہمارے نبی نے منع کیا، اور یہ یہاں تک کہا کہ آپ اسے قتال کریں اور اس کو منع کریں، کیونکہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا بھی انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔